DGFIA کو تو یہاں پہ بلا کے اس عقل کے اندھے آدمی سے انسان پوچھے تم اسٹیٹ کے ملازم ہو. قیدی نمبر 804 نے اپیل کر رکھی سپریم کورٹ میں کہ انہیں 90 دن کا ریمانڈ چاہیے, 14 دن کا نہیں چاہیے. آپ کیسے بات کر رہی ہیں؟ ایسی بات کر رہی جیسے آپ لوگ ہاؤس کو دھوس اور دھاندلی اور غنڈہ گردی میں نہیں جانے دیں. آج جو میں تصویریں دیکھ رہا ہوں جیل کی, جو 5 سٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے, مجھے تو 36 گھنٹے ایک ڈرم میں رکھا جاتا تھا. سابق وزیر اعظم کو ایک ڈیتھ سیل کے ٹریپ میں بند کر کے یہ عمران خان کی تصدیق نہیں کی جا رہی, یہ تصدیق اس حیوان کی ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. آج بھی تناؤ کی صورتحال سیاست میں برقرار رہی. عمر ایوب خان قومی اسمبلی میں برس پڑے کہ FIA کی جرت کیسے ہوئی, نوٹس دے دیا گیا کیونکہ وہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. اسی طرح سینٹ میں بھی بڑا ہنگامہ ہوا. پلوا شاہ خان جب پریزائڈ اوور کر رہی تھیں, بڑے عجیب سے سین دیکھنے میں ملے. ساتھ ساتھ میاں جاوید لطیف مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, انہوں نے بھی کویسچن کیا کہ جو سہولیات بانی PTI خان صاحب کو جیل میں میسر ہیں, وہ کہہ رہے تھے جب میں جیل میں تھا مجھے کیوں میسر نہیں تھیں. عمر ایوب خان تو الٹا شکایت کرتے رہے کہ جو کچھ دکھایا گیا یہ سب کچھ نہیں ملتا بانی PTI کو. اس تناؤ سے ہٹ کے ٹکراؤ کے ماحول میں ہم پاکستان کی معیشت کے بارے میں سوچتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ویسے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے, لیکن اصل چیز ہے ہی معیشت. اگر پاکستان کے لوگوں کو روٹی کپڑا مکان ملے گا تو یہی خوشحالی ہوگی, اور کوئی بھی سیاسی حکومت ہو, سیاسی جماعت ہو یا ریاست ہو, اس کا اولین فرض عوام کے لیے سہولیات پیدا کرنا ہے. IMF کے ساتھ مذاکرات بڑھ رہے ہیں, کیا صورتحال ہے, کیا پاکستان کی حکومت شرائط تسلیم کرے گی, پھر رسک کتنا بڑا بنے گا, اسی پہ ہم بات کریں گے. اور بہت اہم مہمان ناظرین آج میرے روبرو ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جناب ہارون شریف صاحب نے, سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ان مسائل کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. جناب قیصر احمد شیخ صاحب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں, وفاقی وزیر ہیں میری ٹائم افیئرس کے. اور جناب عمر ملک صاحب ہیں, ینگ اکانومسٹ سمجھوں یا کیا سمجھوں, ایکچویریل سائنسز میں ان کی ڈگری ہے, اور سندھ حکومت کے سابق ایڈوائزر آن فائنانس سرو کر چکے ہیں. بہت شکریہ سارے مہمانوں کا. ہارون شریف صاحب یہ فرمائیے کہ IMF نے تو کوئی 3000 سے زیادہ ایڈیشنل ریونیو کا مطالبہ کیا ہے. 12,900 ارب روپے وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس ہدف رکھیں. یہ ویسے ممکن ہوگا؟ جی دیکھیں, پہلی چیز تو سمجھنے کی یہ ہے کہ IMF جو یہ مطالبہ کیوں کر رہا ہے, وہ مطالبہ 2 وجہ سے کر رہا ہے. ایک تو ہسٹوریکلی پچھلے 10 برس سے ہماری ٹیکس ٹو GDP ریشو خطے میں سب سے کم ہے, 9% کے آس پاس ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں بڑھائیں گے. دوسرا, ہمارے اخراجات اس تناسب سے کم نہیں ہو پا رہے. تو اب ظاہری بات ہے جب یہ نہیں ہوتے, پاکستان کے تو 2 ہی بڑے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ہم IMF کے پاس جاتے ہیں. ایک ہمارا مین ایکسٹرنل پیمنٹس کا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہوتے, دوسرا ہمارا بجٹری خسارے کا مسئلہ ہے. تو پہلے تو ہمیں فنڈامنٹلی یہ سوچنا ہے کہ ہمارا گیم پلان اپنا کیا ہے, دونوں سائڈز کو, اخراجات کو کم کرنے کا اور اپنے ٹیکس ریونیو کو یا نان ٹیکس ریونیو کو بڑھانے کا. تو یہ گیم پلان IMF نے نہیں بنانا. IMF نے تو آپ کے نمبرز دیکھنے اور کہنا کہ یہ گیپ ہے, آپ کو یہ فل کرنا پڑے گا. اب یہ آپ کی بات ہے کہ یہ کیسے پورا ہوگا. دیکھیں نا, جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو 3 کھرب روپیہ بڑھانے کی, اس کے اندر اگر تو اکنامک گروتھ 2 سے 3% کے درمیان رہتی ہے. اب میں بالکل اکانومسٹ کا آرگومنٹ دے رہا ہوں, تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اتنی گروتھ کے اندر آپ انلیس کہ آپ ریولوشنری ٹرانسفارمیشن کریں ٹیکس سسٹم کی, جو کہ بیوروکریسی کے اندر ممکن نہیں ہے, تب تک تو 1 سال کے اندر تو یہ ریٹرن آنا بڑا مشکل ہے. آپ ٹرانسفارمیشن بھی کریں تو ادارے کو وقت لگتا ہے. ہاں, نان ٹیکس کے ہمیں ٹارگٹس رکھنے چاہیے
کہ ہم پرائیویٹائزیشن کی کتنی پروسیڈ سے پیسہ لے آئیں گے, ہم کہاں کہاں خرچہ کم کریں گے, کہاں کہاں ہم چیزوں پہ ٹیکس پیئر کا پیسہ لگانا بند کر دیں گے لاس میکنگ جگہوں پر. اگر ہم نان ٹیکس ریونیو کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس ٹارگٹ کو کچھ میٹ کرنے میں مجھے لگتا ہے کہ پیش رفت کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب, یہ بے شک ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے یا ٹیکس بڑھایا جائے, ریٹیلرز کو بھی اگر لے آئیں آپ ٹیکس نیٹ میں, تو الٹیمیٹلی بوجھ تو عوام پہ پڑے گا, پھر رسک کون لے گا اتنا؟ راجہ صاحب, میرا موقف یہ ہے کہ ٹیکسز جو ہیں یا ٹیکسز کی کلیکشن کرنا وہ پاکستان کا بڑا مسئلہ نہیں ہے. فوکس پہ ضرور کیا جا رہا ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حکومتی اخراجات اور حکومتی نقصانات. آپ دیکھیے کہ اگر 12 سال پرانا بجٹ آپ نکال کے دیکھ لیجئے, اس میں حکومت نے خود سے جو ٹیکس کا حد رکھا تھا وہ 1500 ارب کا تھا, اور جو پچھلے سال کا بجٹ ہے یا رواں سال کا بجٹ کہہ لیجیے, اس میں 9400 ارب کا ٹیکس کا حد ہے, اور وہ تقریباً اچیو ہو جائے گا. تو آپ سوچیے ٹیکس کے حوالے سے 1500 ارب آج کوئی 11-12 سال پہلے, اور آج 9400 ارب, تو ٹیکس تو بہت ہی تیزی سے بڑھا ہے. مسئلہ ہے حکومتی اخراجات کا, وہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور آپ جتنے مرضی نعرے لگوا لیں کہ ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, مجھے یاد ہے کہ یہ پہلا نعرہ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ جنرل ایوب خان کے دور میں لگایا گیا, اچھا, کہ ٹیکس بڑھانا ہے اور ٹیکس کی ریشو بڑھانی ہے. دیکھیے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کم از کم جو 50% آبادی ہے خواتین کی, اس میں سے 16 یا 17% سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ لیبر مارکیٹ میں, وہ ورک فورس میں نہیں ہیں. ان کے اوپر تو ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا. کوئی 66% آبادی ایسی ہے جو 33 سال کی عمر سے نیچے کی ہے, وہ کتنا پیسہ بناتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر ٹیکس لگائیں گے. پھر ریسنٹ فگرز آ رہی ہیں کہ 40% آبادی شرح غربت سے نیچے رہ رہی ہے. اب شرح غربت سے نیچے رہ رہا ہے, اس کے اوپر آپ ٹیکس کس طرح لاگو کرتے ہیں؟ تو اصل مقصد, اصل جو فوکس ہونا چاہیے وہ اس وقت حکومت کی اخراجات پہ ہونا چاہیے, اور اس کو میں کہتا ہوں ریشنلائزیشن آف دا فیڈرل بجٹ. ہمارے یہاں یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے اس کی جیب خالی ہے, اور وہ جتنے بھی وسائل اکٹھے کرتی ہے وہ بانٹ دیے جاتے ہیں انڈر نیشنل فائنانس چاروں صوبوں کو. تو صوبوں کے پاس سارا پیسہ چلا جاتا ہے, اختیار صوبوں کے پاس, اور ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس. ایسے نہیں چل سکتا. کیسر احمد شیخ صاحب, اگر سرکاری اخراجات کم کریں گے تو سرکاری مشینری ناراض ہو جائے گی, جو بیوروکریسی ہے ناراض ہو جائے گی, گاڑیاں واپس لے لیں, پیٹرول واپس لے لیں, یا پکس واپس لے لیں. اگر خوراک پہ, ادویات پہ, اور اب تو سنا ہے کتاب پہ بھی 10% GST بڑھانے کا مطالبہ ہوا ہے, تو پھر عوام کیا کریں گے؟ آپ تو براہ راست منتخب ہو کے آتے ہیں, حکومت کیسے ریکنسائل کر رہی ہے پھر اس کو؟ دیکھیے بڑی اچھی طرح سارا بتا دیا گیا. پرابلم جو ہیں ہماری اکانومی کے وہ تو بڑے کلیئر ہیں. ہمارا ریونیو یعنی ہم ٹیکس ہمیں زیادہ وصول کرنا, دیکھیے یہ صحیح ہے کہ 1500 ارب تھا تو آج 9000 ارب ہو گیا, لیکن اس تو روپے کی قیمت بڑی کم ہوئی کہ روپے کی قیمت, ڈالر کی قیمت بڑھ گئی, اور پھر انفلیشن آپ کے یہاں مہنگائی بڑھی ہوئی ہے. تو ابھی بھی جو 12800 کہہ رہے ہیں نا, وہ بھی آپ کا اگر GDP کا گنیں گے تو وہ زیادہ نہیں بنے گا. یعنی 9% اگر ہے, آپ 10-10.5% سے اوپر نہیں کر سکیں گے. ادھر انکم تو نہیں بڑھی نا, تنخواہیں وہی ہیں جو 5 سال پہلے. نہیں, آپ خرچے کی بات کریں, خرچے ہمارے بہت کم ہوئے ہیں. ہمارا ڈیفینس کا بجٹ 2017 میں $10 بلین تھا, آج $6.5 بلین ہو گیا ہے. اور انڈیا کا ڈیفینس کا بجٹ $40 بلین تھا, آج $83 بلین ہو گیا ہے. آپ کا PSDP جو ترقیاتی پروگرام ہے وہ تو ہے ہی نہیں, اس سال 300 ارب بھی نہیں دیا. تو آپ کا خرچے کون سے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آئی. صرف تنخواہوں کے ایک تو صوبوں کو آپ نے دینے ہیں, وہ تو آپ نے NFG ایوارڈ میں طے کیا ہوا ہے. جو ڈیٹ سروس ہے, اصل ڈیٹ سروس بڑھی ہے, خرچہ آپ کا جو بڑا ہے, آپ قرضے لے رہے ہیں اس پہ ڈیٹ دے رہے ہیں آپ. اور وہ ہمارا اس بجٹ میں اسٹیمیٹ تھا 5500 ارب روپے کا ڈیٹ سروس, وہ 7000 ارب ہو گیا.
اب 1500 ارب بڑھ گیا آپ کا. وہ ڈیٹ سروس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. خرچے جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب گھٹانے, میں بھی کہتا ہوں کس طرح گھٹائیں. اب جب قرضے آپ لیں گے, کوئی یہاں کے خرچے تو بہت کم ہو گئے ہیں, آپ کے بیوروکریسی کے خرچے نہیں بڑھے ہیں آپ کے, یعنی پرسنٹیج میں اگر آپ دیکھیں گے. آپ ڈیفینس کا میں نے کہا آپ کا گھٹ گیا, بہت گھٹ گیا آپ کا خرچہ ڈیفینس میں, ڈالر ٹرم میں آپ گنے گے. اور انڈیا ہم سے صرف 4 گنا تھا 2017 میں, آج 14 گنا ہو گیا اس کا ڈیفینس کا بجٹ, 14 ٹائمز. ابھی ہم اور فردر کیا گھٹائیں گے ہمارے بیوروکریسی کے. آپ فرما رہے ہیں کہ بیسیکلی جو ڈیٹ سروسنگ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے. ادھر رکیے گا ملک صاحب, عمر ملک صاحب, آپ کی ایک تو مجھے ڈگری بڑی عجیب سی لگی کہ ایکچویریل سائنسز میں, یعنی رسک مینجمنٹ. پاکستان میں تو سارا مسئلہ ہی رسک مینجمنٹ کا ہے. IMF کے ساتھ ہم معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, 12 کو ہمارا بجٹ آ رہا ہے. تو اس رسک مینجمنٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے اکنامک آؤٹ لک آف پاکستان؟ دیکھیں شوکت صاحب, سب سے پہلے جو ہارون رشید صاحب بات کر رہے تھے اس کو میں آگے ہارون شریف صاحب جو بات کر رہے تھے اس کو میں آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ ہم جب تک اپنی اکانومی میں ویلیو ایڈ نہیں کریں گے تو آپ جتنا بھی ٹیکس انکریز کر دو گے آپ کی ریونیو انکریز نہیں ہوگی گورنمنٹ کی. تو ہمیں اپنی ایک ریونیو بلڈنگ ایکسرسائز کرنی چاہیے ہے. ہمیں اپنے ورک فورس میں, اپنے لیبر میں, اپنی ہیومن ریسورس میں انویسٹ کرنا چاہیے. ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے لوکل بزنسز کو پروموٹ کرنے کا. ہم فارن انویسٹمنٹ کی کافی بات کرتے ہیں وچ وی شوڈ انکریج, اور ہم کو بلوانا چاہیے فارن انویسٹرز کو یہاں. لیکن جب تک ہمارے لوکل انویسٹر اسٹرانگ نہیں ہوں گے, ہماری لوکل بزنسز اسٹرانگ نہیں ہوں گے, ہماری اکانومی گرو نہیں کر سکے گی. اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ تو باہر پیسے رکھ لیتے ہیں اور باہر والوں کو کہتے ہیں کہ آپ ادھر پیسے لے کے ہیں. جی سر, تو بیسکلی ابھی UK کی تقریباً 50% UK کی جو ٹیکس ریونیو ہے وہ کلیکشن ہو رہی ہے SMEs سے, جو اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنسز ہیں. وی شوڈ انکریج اسمال میڈیم سائز بزنسز. ہمیں لوکل بزنس کو گرو کروانا چاہیے. اور ساتھ ساتھ اب جو فارن انویسٹمنٹ ہے, جو مائننگ کی ہم طرف دیکھ رہے ہیں, جو ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹریز ہیں ان کو انکریج کرنا, ان کو گرو کرنا, دیٹس اے ویری ویری پازیٹیو اسٹیپ. ہماری جو ہیومن ریسورس ہے اس میں اس کی ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ ہم جو اب جیسے ہمارے ہمسائے ملک میں گلوبل کیپیبلٹی سینٹرز کے تھرو خالی 70 سے 80 ارب ڈالر کی فارن ریزروز آ رہی ہیں. ہمیں اپنی ہیومن ریسورس پہ کرنا چاہیے انویسٹ کی. ہم اس طرح کے آئی ٹی کے اندر, AI کے اندر, اور یہ جو آج کل کے نئے سیکٹرز ہیں ان کو آپ پروموٹ کریں کہ آپ کی فارن ریزروز بڑھیں. تو یہ ڈائیورسفیکیشن ہو سکتی ہے. ادھر رکیے گا ناظرین, میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, فرض کیا IMF کی شرائط مان بھی لیں, 6 سے 8 ارب ڈالر کا وہ لون دے بھی دے, تو کیسر احمد شیخ صاحب کے پاس میں سوال چھوڑتا ہوں, کیا اس کوشن سے ہماری اکانومی درست ہو جائے گی؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. جتنا بھی سیاسی تناؤ ہے, لیکن اس سے ملک کی معیشت جو ہے اس کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے آج کی ڈسکشن میں. شیخ صاحب, IMF سے ہو بھی جائے ایگریمنٹ, آپ کی حکومت ساری شرائط 10% GST بھی لگا دے, پورا جو 3460 ارب کا نیا ٹیکس کہہ رہے ہیں وہ بھی لگا دیں آپ, کیا اس کوشن سے ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی؟ دیکھیے راجہ صاحب, ٹائم تو لگنا ہے, یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن ہم بڑی درست سمت میں جا رہے ہیں. آپ IMF کے پاس نہیں جاتے تو آپ کو کوئی بھی نہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. یہاں اصل جو ہے نا, آپ کے پاس تو پیسہ نہیں ہے, حالات بہتر ہیں. آپ دیکھیے صحیح نا, مثلاً میں آپ کو بتاؤں, اس وقت ساری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں. آپ تھوڑا سا شاید آپ بلیو نہیں کرتے کیونکہ لوگ آپ پتہ نہیں کس طرح کہہ رہے ہیں. دیکھیے کیا ہوا ہماری, میں آپ کو اپنی منسٹری کی بات کرتا ہوں جہاں میں خود دیکھ رہا ہوں. دبئی پورٹ نے آ کے یہاں انویسٹمنٹ کی, ابو دھابی پورٹ نے, یہ پچھلے 6 مہینے 8 مہینے کی باتیں ہیں. دبئی پورٹ, ابو دھابی پورٹ نے انویسٹمنٹ کی, $50 ملین مجھے چیک دیا. سب سے بڑی جو مکس لائن ہے وہ شپنگ جو لائن ہے, دنیا کی سب سے بڑی لائن ہے, وہ بڑا سیریس انٹرسٹ ہم سے لے رہے ہیں. انشاءاللہ اکتوبر تک ہم آپ کو رزلٹ دیں گے اس کے, کہ وہ $2 بلین کہہ رہے ہیں کہ ہم اصل باہر کی انویسٹمنٹ کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے. ہچیسن پورٹ نے ابھی پچھلے دنوں سے دنیا کا سب سے بڑا جہاز آپ کے یہاں آ گیا, پہلے تو کبھی نہیں آیا تھا, 19,500 کنٹینر لے کے آیا. ٹھیک ہے, ہم دبئی یہ جو اپنا گوادر کو ابھی چائنا میں جو وزٹ ہو رہا ہے اس میں ٹرانسشپمنٹ ہب بنا رہے ہیں. یہ نہیں ہے, کچھ ہمارے بہتر ہو گئے حال, یعنی دنیا کے ہمارے ارد گرد جو پورٹیں ہیں نا وہ بڑی مصروف ہو گئی ہیں.
تو ان کے پاس ہر کوئی ہمارے پاس آ رہا ہے. جو وجہ کیا ہوئی, سیچوریشن ہو گئی, سیچوریشن ہو گئی, وہاں پہ فریٹ بڑھ گئے, وہ مصروف ہیں بڑا, ان کے پاس یعنی جہاز جو جاتے ہیں زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. اچھا دوسری بات میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس وقت امریکہ کا کانٹیننٹ ترقی نہیں کر رہا, ان کے یہاں گروتھ بڑی کم ہے. یورپ کے کانٹیننٹ میں بڑی گروتھ کم ہے. گروتھ ہے تو صرف آپ کے یہاں ہے. آپ نہیں ایشیا میں بھی تو آپ کا جو ریجن ہے نا, اس میں سارا ایشیا نہیں, آپ کا جو ریجن ہے اس میں دیکھیں چائنا سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے, انڈیا سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے, بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے, ایک پاکستان رہتا ہے. ابھی ساری نظریں ہمارے یہاں لوگوں کا کانفیڈنس نہیں تھا نا کہ پیسہ باہر جا رہا تھا. آپ اندازہ کیجیے نا, میں آپ کو بس آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ ابھی ایک دبئی لیک آئی ہے, اس میں پاکستانیوں کا $12.5 ارب صرف ایک جگہ پہ پراپرٹی میں انویسٹ ہے, حالانکہ انڈیا کی اکانومی 14 گنا ہے, ان کا $17.5 ارب ہے. آپ کا اپنا سرمایہ کار کو آپ نے ماحول دینا ہے نا, سب پیسہ ادھر آ جانا ہے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کس طرح ٹھیک ہوگا, تو یہ آئی ایم ایف اپنی جگہ پہ, آئی ایم ایف تو ایک آپ کو ماحول دیتا ہے کہ ماحول سازگار بن جائے, باقی تو انویسٹمنٹ آنی ہے. انویسٹمنٹ آنی ہے. ادھر رکیے گا. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, اصلاحات کی بات کی جاتی ہے, آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ ہوم گرون سولوشن ہو. ہوم گرون سولوشن کون سا ہوتا ہے؟ کہہ تو وہی رہے ہیں کہ اتنا ٹیکس بڑھا دیں, اتنی جی ایس ٹی لگا دیں, عوام پہ عذاب ڈال دیں. دیکھیے 23 وزرائے اعظم آئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے پہلے, اور کسی نے ہوم گرون اکنامک پلان یا اس کی طرف توجہ نہیں دی یا اس کی طرف نہیں کیا. یہ پہلی مرتبہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کی بات اٹھائی گئی ہے, ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے کہ ہوم گرون پلان بنایا جائے. یہ بہت سارے ممالک نے کیا ہے. ہمارے ہاں کمی یہ رہتی ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پہ جاتے ہیں تو جو کچھ آئی ایم ایف لے کے آتی ہے وہی لے کے آتی ہے, ہمارے ہاتھ خالی ہوتے ہیں. ایتھیوپیا جب آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے, جب تنزانیہ جاتا ہے, جب انڈیا ارلی 19 سے گیا تھا, وہ اپنا پلان بنا کے آئی ایم ایف کے پاس لے کے جاتے ہیں اور اس پلان کے اوپر مذاکرات اور نیگوشیشنز ہوتی ہیں. تو کمزوری ہماری طرف ہے, آئی ایم ایف کی طرف نہیں. ویل سیڈ سر. ہارون شریف صاحب, ہوم گرون سولوشن یا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بن گئی, مثلا اس میں پی آئی اے کی سب سے بڑی بات تھی کہ پی آئی اے کی نجکاری ہو جائے گی, پھر سعودی عرب سے سرمایہ کاری آئے گی, یو اے ای نے تو اعلان کر دیا, خود ہی اعلان کیا $10 بلین کا. یہ فرمائیے, یہ سارا کچھ ہونے میں, مٹیریلائز ہونے میں, آپ چونکہ بی او آئی کے چیئرمین رہے ہیں, یہ ٹائم لگے گا یا محض وعدے ہیں, یہ مٹیریلائز ہو سکتی ہیں یہ چیزیں؟ ہماری 4 فالٹ لائنز ہیں. جو بھی پالیسی آپ بنائیں, چاہے کوئی پورٹ خریدے, چاہے کوئی شپنگ کمپنی آئے, چاہے کوئی میکڈونلڈز آئے, 4 فلٹرز اگر وہ کلیئر نہیں کرتا تو وہ انویسٹمنٹ آج کے حالات میں ہمیں فائدہ مند نہیں دے گی. نمبر 1, آیا وہ انویسٹمنٹ نوجوانوں کے لیے نوکریاں کریٹ کرے گی؟ نمبر 2, آیا وہ انویسٹمنٹ ہماری ایکسپورٹ بڑھائے گی؟ نمبر 3, آیا وہ انویسٹمنٹ ہماری پروڈکٹیوٹی اور ویلیو ایڈیشن تھرو ٹیکنالوجی کرے گی یا نہیں کرے گی؟ نا پاکستان کو یہ ہماری انویسٹمنٹ کی بائبل ہے. اگر ہم اس چیز پہ انویسٹمنٹ کو فلٹر کرتے ہیں, ایز اے میٹر آف فیکٹ بہت سی انویسٹمنٹ پاکستان کے لیے اس وقت نقصان دہ ہے, کیونکہ وہ یہاں پیسہ کما کے کل کو ڈالر مانگیں گے جیسے باقی مانگ رہے ہیں اور ہم نہیں دے پائیں گے. یو نو, سو ہمیں ایک تو بڑی کلیئر, دوسری چیز ہے سمپل اکنامک مینجمنٹ. اب یہ جو ہمارے یہ ترجیحات ہماری ہیں, اس کے اندر ہمیں ڈیلیگیٹڈ لوگ چاہیے جن پہ مارکیٹس اور دنیا اعتبار کرتی ہو, جو اس کو آگے لے کے چلے اداروں کے سربراہ کے طور پہ. یہ انفارچونیٹلی وزیر اعظم صاحب کا کام نہیں ہے. ان کا کام لوگوں کو لا کے ان کو ڈیلیگیٹ کرنا ہے, نہ کہ خود جا کے ایم او یو سائن کرنا ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سیاست کی, میں ابھی کوئی 10 دن پہلے دوحہ میں ایک ملٹی کنٹری ڈائیلاگ میں تھا, ایک بہت سینئر ڈپلومیٹ جو پاکستان میں بھی سرو کر چکے ہیں, انہوں نے میرے سے 2 سوالات پوچھے. انہوں نے کہا کہ کوئی چانس ہے کہ آپ کی رولنگ ایلیٹ کی جھگڑا اور فریگمنٹیشن کم ہوگا؟ نا
This is how people look at us, a fragmented society. Transaction cost है कि अगर आप इंटरनल इसी पैटी पॉलिटिक्स में पड़े रहेंगे तो फिर आप ये बाकी कामों को तवज्जो नहीं दे पाएंगे। एग्जैक्टली मलक साहब, आप रिफॉर्म के हवाले से, मैं इस सेगमेंट में इस्लाहात की बात कर रहा हूँ, रिफॉर्म्स का यहाँ चांस नहीं है, यहाँ ट्रबल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बॉटल नेक्स हैं। मसला क्या है? सब दोस्त यही कह रहे हैं ना कि हमने अपनी इकानमी को खुद दुरुस्त करना है, और दुरुस्त ये बात है IMF ने नहीं कर। डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब ठीक फरमा रहे हैं। सर बिल्कुल, देखें IMF एक स्टॉप गैप सोल्यूशन है। वो हमें ये देती है कि आप अपना सर अपना रख सकें पानी से बाहर। रिफॉर्म्स हमें स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेगी, और एक स्लो और अनफॉर्चुनेटली एक पेनफुल प्रोसेस होगी जिसमें टाइम लगेगा। सबसे पहले इन्वेस्टर्स को कंफर्टेबल करने के लिए जो रेड टेप है, हमारी ह्यूज रेड टेप, जो इन्वेस्टर की जो फंड रिपैट्रिएशन है उसके लिए। थर्डली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, आई थिंक एक बहुत अच्छा मॉडल है जो सिंध में बड़ी अच्छी तरह काम किया है। वी वर रिकग्नाइज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट बाय दिस, बिकॉज हमारी जो प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट मिलेगी पब्लिक सेक्टर से, आई थिंक उसको हमको इनकरेज करना चाहिए। सेकेंडली उसके अलावा अब जैसे कोई कंपनी आती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो नहीं हैं, हम उस इन्वेस्टर को हमको बहुत हैंड होल्डिंग करनी चाहिए पाकिस्तान में। फॉर एग्जांपल माइनिंग सेक्टर के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर बहुत। व्हाट डू यू मीन बाय हैंड होल्डिंग? सर बाय हैंड होल्डिंग आई मीन बाय सपोर्टिंग देम थ्रू ऑल ऑफ द प्रोसेस। एंगेज करना है उनको, अट्रैक्ट करना है, इंसेंटिव्स देने हैं, उनको आपको कंफर्ट देना है, बिकॉज हमें उनकी ज़रूरत है। फ्रैंकली उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऑब्वियसली अभी जो इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रही है और लैंडिंग रेट्स बहुत हाई हैं, बट ये इंशाल्लाह कम होगी। जैसे भी इन्फ्लेशन कम हुई है, 11%, 11.8% तक आई है, तो होपफुली उन बैंक्स को ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए कि बैंक्स भी किरदार अदा करें। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। हारून शरीफ साहब सियासी तनाव की बात कर रहे थे। हारून शरीफ साहब से ही मेरा सवाल होगा कि रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है। आज उमर अयूब खान असेंबली में बड़े सीख पा हुए कि FIA की जुर्रत, उन्होंने नोटिस दिया। क्या ये कानून में मौजूद है? उन्हें ये बात करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ तो JIT के सामने भी पेश होते रहे थे। इन चीज़ों को हम कैसे हैंडल करेंगे? फॉर द सेक ऑफ इकानमी, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की मईशत के हवाले से। IMF के साथ एग्रीमेंट होने जा रहा है, लेकिन हमने खुद भी तो कुछ करना है। हारून शरीफ साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। सीनियर डिप्लोमेट ने बात की कि वो पूछ रहे थे ये जो आप लड़ भिड़ रहे हैं, आज भी तो हमने यही देखा ना कि उमर अयूब खान कह रहे थे FIA की जुर्रत, DG की जुर्रत, उसको यहाँ बुलाया जाए। मियाँ साहब तो JIT के सामने भी पेश होते थे। तो कानून की बालादस्ती की बात करना है, फिर कानून के मुताबिक अगर नोटिस आता है तो इससे तो माहौल और विशिएट होगा ना। ये बच्चा इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए बात इस वक्त ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट अमंग द पॉलिटिकल एलीट हमारा इतना ज्यादा है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे हम इंटरनेशनल सतह पे ट्रैक टू डायलॉग करते हैं, इनके दरमियान भी वही करने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्ट डायलॉग तो मुझे होता दिख नहीं रहा है। नाउ ये जब तक ट्रस्ट का गैप रहेगा, देखें इन्वेस्टर बड़ा सियाना है। इन्वेस्टर को पता है कि कल को ये चेहरा बदलेगा तो हो सकता है मेरे ऊपर फिर पॉलिसी भी बदल जाए और इंक्वायरीज भी शुरू हो जाए। नाउ हमें कॉन्फिडेंस ये देना है कि हमारा लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, लेकिन हम इंसुलेट कर रहे हैं कारोबार को और डेलीगेट कर रहे हैं ऐसी जगह पर जहां पर ये मसला नहीं होगा। ठीक है ना जी? जी जी। अब ये बहुत से ममालिक ने, ये लड़ाई झगड़ा खाली पाकिस्तान में नहीं है, बहुत से ममालिक में है, लेकिन हमने देयर इज टू मच गवर्नमेंट इन इकोनॉमी। जब बहुत ज्यादा हुकूमत इकोनॉमी में आ जाती है, फिर ये झगड़े रेलेवेंट हो जाते हैं इन ए नेगेटिव टर्म। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूं। अगर पाकिस्तान के विनर्स जो हैं फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में 2 सेक्टर हैं, ज़राअत को ले लें या IT को ले लें, ठीक है? नाउ कैन वी रियली क्रिएट ए स्पेस आउटसाइड द मिनिस्ट्रीज जो इन लोगों को इंडिपेंडेंट आगे लेकर चल पाए? और ये पाकिस्तान अकेला नहीं है जो ऐसे काम करेगा, ये वियतनाम में भी हुआ है, ये बांग्लादेश में भी हुआ है। इसको हम आगे देखना हमें चाहिए। आप देखिए कि जितने ये हमारे यहाँ खित्ते में ममालिक हैं, कैसे साहब बैठे हुए हैं, ये जो कतर फाइनेंशियल सेंटर या DIFC है,
یہ حکومت کا ایک پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیلیگیٹڈ سٹرکچر ہے. NOC وہاں ہوتے ہیں, بینکنگ وہاں ہوتی ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن وہاں ہوتے ہیں, اور اس ملک کا قانون اس سپیس پہ نہیں لگتا ہے, تو انویسٹرز کو کانفیڈنس آنا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت مسئلہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور کانفیڈنس کا بہت زیادہ ہے. پاکستان کی جو اپرچونٹی ہے یا پوٹینشیل ہے, یہ ہم 70 سال سے بیچ رہے ہیں, وہ پوٹینشیل ریلائز کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں بیٹھ کے ہمیں سر جوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک یا دو چیزیں کریں. مجھے یہاں اختلاف آتا ہے جب دیکھیں پاکستان, یہ سخت سٹیٹمنٹ ہے, پاکستان اکنامک ٹرانسفارمیشن کے لیے ابھی تیار نہیں ہے. واقعی یہ جو ماحول ہم نے بنایا ہوا ہے وہ تو بالکل کنڈیوسیو نہیں ہے. ادھر رکیے گا پلیز. ملک صاحب, ایکسٹرنل ماڈل کیا ہے؟ یعنی ہر ملک میں کرائسس ہوتا ہے. برطانیہ میں دیکھ لیں, انہوں نے ابھی تو الیکشن کال کیے ہوئے ہیں. امریکہ میں بھی یہ چل رہا ہے. نریندر مودی 10 سال کیا پالیسیز چلی, وہ ترقی کر گئے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ماحول آگے نہیں بڑھنے دے رہا. آئی تھنک جیسے ہارون صاحب بات کر رہے تھے, ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا کم اسپیس لینا چاہیے ہے بزنس کے اندر. پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ فروغ دینا چاہیے, ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر گرو کرے. دیٹس ون آف دا بگیسٹ ریفارمز وی ہیو ٹو ڈو. اس پہ ایگری کیسے کیا جاتا ہے سر؟ آئی تھنک اس میں ہمیں کچھ فریم ورکس بنانے پڑیں گے. سارے اسٹیک ہولڈرس کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا کہ ہم کچھ ایسی زونس بنائیں, جیسے DIFC از اے ویری گڈ ایگزامپل. قطر فائنانس QFC ہے, DIFC ہے, ہانگ کانگ میں بھی فری زونس بنی ہیں. دس از اے ویری گڈ آئیڈیا کہ ہم اس میں پروموٹ کریں. ہم اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ضرور پروموٹ کریں, لیکن اپارٹ فرام دیٹ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو لائسنسنگ, NOCs اور یہ جو باقی ہیں پرمیشنز, اس میں بھی ہم ان کو ہیلپ کریں. اپارٹ فرام دیٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. آئی تھنک اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ بزنسز کو پروموٹ کریں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ایز آف بزنس لائیں گے, تو خود بخود چیزیں ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جائیں گی. آئی تھنک یہ ایک کوئک فکس پونی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے, تو اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو گرو. ڈاکٹر فرق سلیم صاحب, یہ جو ماحول ہے یعنی انویسٹر فرینڈلی ہم نہیں کہہ سکتے, 20-25 سال بھی لگے, لیکن جب میسج یہ جائے کہ 100 اراکین اسمبلی ان کا لیڈر وچ از اپوزیشن لیڈر, اگر اس کو سرکاری ایجنسی طلب کرتی ہے اور پھر اس پہ ہنگامہ ہو جاتا ہے, تو پھر گورنمنٹ کی بات کیسے اپوزیشن مانے گی کہ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں گے؟ وہ بھی کہیں گے کہ نہیں, ایک طرف آپ ہمیں نوٹسز بھجواتے ہیں, ہمیں آپ ریڈیکیول کرتے ہیں اور پھر ہم سے تعاون مانگتے ہیں. تو یہ وشیس سرکل کب تک چلتا رہے گا؟ راجہ صاحب, یہ کوئی وشیس سرکل نہیں. جو حاجی شریف صاحب نے باتیں کی, بڑی عمدہ باتیں کی, اور میں ان کو ایگزامپلس کے ساتھ اگر آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے, ضرورت اس چیز کی ہے کہ سیاست کو اور معیشت کو, ان دونوں کے درمیان فائر وال کس طرح کھڑی کرنی, دونوں کو الگ الگ کرنا. اگر آپ کی سیاست جو ہے اس میں اتنا زیادہ انتشار ہے اور اس میں غیر یقینی ہے, ہونے دیجیے. اٹلی میں آپ سوچئے کہ دوسری جنگ عظیم اور آج کے درمیان کوئی 60 وزرائے اعظم آئے اور گئے, اور ان کی معیشت جو ہے وہ اپنی جگہ چلتی رہتی ہے, وہ اپنی سمت جو ہے. جاپان میں بھی ایسا ہوتا تھا. برطانیہ میں دیکھیے پچھلے 8-10 سالوں میں آپ کو میرے دیکھتے دیکھتے کوئی آدھا درجن وزرائے اعظم آئے اور گئے, لیکن ان کی معیشت پر اس کا افیکٹ نہیں ہوتا. جو ماڈل اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے, اگر اس کو آگے بڑھایا جائے تو ملک نہیں چلتا. ماڈل کو تبدیل کرنا ہوگا. سیاست اگر یقینی فضا پیدا نہیں کر سکتی, اگر وہ پرو بزنس فضا پیدا نہیں کر سکتی, تو اس کو معیشت سے الگ کرنا ہوگا. معیشت اپنی جگہ ایک سمت اختیار کر لے, اور سیاستدان جو ہیں وہ اگر لڑنا چاہتے ہیں تو لڑتے رہیں, اگر صلح کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. یہاں پہ کرنٹ ماڈل جو ہے یہ آگے ملک کو آگے نہیں لے جاتا. تو آپ نے ایک فائر وال کھڑی کرنی ہے, معیشت اور سیاست کو الگ الگ کرنا ہے. جاپان نے کیا, ویتنام نے کیا, تھائی لینڈ نے کیا. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں دونوں کو الگ الگ کرنے کے لیے. وہاں جاپان میں آپ دیکھ لیجیے پچھلے کوئی 2 درجن سالوں میں
लगभग एक दर्जन से ज़्यादा ही वज़ीर आज़म आए और गए। ऐसे ही लेकिन ये अच्छी बात आपने की कि पायदान खड़ी करनी है। शेख साहब, मैंने डेलिबरेटली सब मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का व्यू लिया, चूँकि आप कैबिनेट में हैं, चूँकि आप हुकूमत में हैं और आप तो फाइनेंस को जानते हैं, लेकिन ये कैसे पायदान खड़ा होगा जब सियासतदान बैठते भी नहीं हैं। कल जैसे एक फाजिल जज साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी मुल्क को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो ज़िम्मेदारी सियासतदानों पे आएगी। सियासतदान खुद क्यों नहीं फील करते ये अक्रॉस द पॉलिटिकल क्लीवेज? जी देखिए ना शौकत राजा साहब, जो आप डिबेट कर रहे हैं ना, एक तो बड़ी अहम है, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, इसी से मामलात आगे बढ़ते हैं। सियासतदान भी हमारी बातें सुनते हैं, हम असम्बली में भी यही बातें करते हैं। अब ये सिर्फ सियासतदानों का मामला नहीं है। अगर वो इस किस्म की मुखालफत की बात करते हैं, लोग उनको वोट देते हैं। आपने अपना पूरा सिस्टम भी तो देखे ना, लोग कौन से इलेक्ट होके आ रहे हैं ना। सियासतदान तो हम देख रहे हैं सारा दिन आपस में टसल कर रहे हैं। ज़्यादातर खासकर पीटीआई की सियासत तो 2014 से सिर्फ टसल की सियासत है। लेकिन आपके प्रोग्राम भी, आप प्रोग्रामों में भी अब जो आपने टॉक शो देखे वहाँ भी टसल हो रही है। वहाँ भी लोग पता नहीं, हमारे लोग एजुकेट जब तक नहीं होंगे, लोगों को इकनॉमिक सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसमें नहीं होंगी, क्योंकि उनका एक तरफ तो उनकी अपनी मईशत का मामला है, उनका रोज़गार है, उनको महंगाई तंग कर रही है, लेकिन वो इसका तो ख्याल नहीं करते। जब वोट देते हैं तो उस वक्त उनको ख्याल करना है ना कि ऐसे सियासतदानों को वो वोट दें जो कि उनकी बेहतरी की तरफ सोचें। SIFC जो बनी है ना, ये एक ऐसा इदारा ज़रूर बना है, इसमें हम कर रहे हैं, इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। टाइम तो लग रहा है। मैंने आपसे कहा ना, देखिए देखते देखते हमारी IT की एक्सपोर्ट तो सबसे बढ़ गई ना। ये महीने पिछली हुई तो IT तो एग्रीकल्चर ही कहा गया ना, जिसमें इतना सरमाए की ज़रूरत नहीं है, तो IT की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। आपकी ओवरऑल इंपोर्ट कम हुई है, एक्सपोर्ट बेहतर हुई है। आपने एक साल में ही देखा $3-4 अरब का हमारा जो करंट अकाउंट है वो बेहतर हुआ है। मैं नहीं कह रहा कि एकदम हो जाएगा। आपकी महंगाई जो है, ये तो फिगर है ना कि पिछले मई में 32% थी तो अब 12% हो गई है इस मई में। तो ये मामूली बात नहीं है ये। और फिर इन्वेस्टमेंट की अभी तो बातें ही हो रही हैं, टेंजेबल नहीं आई, यू आर राइट, बट ये आना शुरू हो जाएगी ना जब माहौल बेहतर बनेगा। और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा हमने बूस्ट करना। ब्यूरोक्रेसी ने हमारा पता नहीं किसी चीज़ को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। हर चीज़ में, अभी हम मिनिस्ट्रियों में भी जाते हैं, हर चीज़ में रुकावट है, हम नहीं कर पा रहे। वो आप ठीक कह रहे हैं, हमारे हुकूमत का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। पता नहीं ब्रिटिश सिस्टम जो हमने लिया और CS ऑफिसर हैं वो तो देखिए ना, जब तक फैसिलिटेटेड नहीं होंगे हम और रुकावटें ख़त्म नहीं होंगी तो टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि एक कोशिश हो रही है पूरी सीरियस, पर स्टिल हमें और अपनी अप्रोच को बेहतर करना पड़ेगा। टाइम लगेगा लेकिन कोशिशें जारी रखना होंगी। बहुत शुक्रिया उमर मलिक साहब, आप तशरीफ़ ले आए। जनाब कैसर अहमद शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।